ایک لفظ درد۔ میری چھوٹی سی بھتیجا تہمینہ نے ایک دن سوال کیا، چچا جان درد لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا؟ میں نے کہا لڑکا۔ بولی کیوں؟ میں نے کہا درد اٹھتی نہیں اٹھتا ہے اور اچھی ہوتی نہیں اچھا ہوتا ہے۔ اس نے حجت کی کہ درد کو لڑکا کیوں کہتے ہیں، وہ شاید کہیں درد کو مؤنث سن کر آ گئی تھی۔ میں نے کہا اس لیے کہ وہ شریر ہوتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ لڑکیاں تو شرارت نہیں کرتی ہیں، وہ تو تکلیف نہیں پہنچاتی، وہ تو آرام پہنچاتی ہیں نا۔ وہ مگر تکلیف تو لڑکی ہے اور آرام لڑکا۔ اس پہ میں ذرا چکرایا، بات بنانے کو کہا بھائی بعض لڑکیاں بھی تو شریر ہوتی ہیں، تو بس تکلیف ایک ایسی ہی شریر لڑکی ہے، مگر دیکھو خوشی لڑکی ہے اور رنج لڑکا۔ اکثر اچھی اچھی چیزوں کو لڑکی ہی بنایا گیا ہے۔ اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی اور بولی اچھا تو ان چیزوں کو لڑکا اور لڑکی کون بناتا ہے؟ میں نے کہا بولنے والوں نے بنایا ہے، جیسے اللہ میاں نے کسی کو لڑکا اور کسی کو لڑکی بنا کر بھیج دیا ہے۔ کہنے لگی وہ تو اس لیے بنائے ہیں کہ بڑے ہو کر ان کا بیاہ ہو جائے گا، تو کیا درد اور تکلیف کا بھی بیاہ ہو سکتا ہے؟ اس کی منطق میرے لیے خاصی ٹیڑھی کھیر ہو گئی تھی۔ پہلے تو میں فقط ہنس دیا، ذرا مہلت لینے کو کہ کوئی نہ کوئی نقطہ سوجے تو اس کو بتاؤں، کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا ہی تھا۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہی ہے۔ جسمانی درد کا دلی تکلیف کے ساتھ جوڑ لگتا ہی ہے، دونوں ایک ہی ذات کے ہیں۔ تہمینہ پوچھنے لگی کہ کیا ان کے بچے بھی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ضرور ہوتے ہیں۔ آہیں، آنسو، کراہیں، سبکی، سسکی، انہی کے تو بچے ہیں۔ آنسو کو شاید لوگ شریر لڑکا ہی بتاتے رہے ہیں۔ آنسو ٹھہرتا نہیں، گھر سے نکل پڑتا ہے۔ وہ بولی ٹھہریے ٹھہریے، ایک آنسو کو چھوڑ کر یہ تو سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ آہیں، کراہیں، توبہ، اف، سبکی، سسکی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر اس میں مذائقہ بھی کیا ہے؟ ان کے لیے جہیز وغیرہ کا تو انتظام کرنا نہیں پڑتا ہے۔ اب اس نے پوچھا انہیں پہچانتے کیسے ہیں کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا؟ میں نے کہا ایسی جیسے آدمیوں کو، یعنی نام سے۔ اب اگر کسی کا نام شاہدہ ہے تو وہ لڑکی ہو، اور اگر شاہد ہے تو وہ لڑکا ہوگا۔ شاہد کی طرح زاہد، قاصد، والد، مرشد، قائد سب لڑکے شمار کیے جائیں گے۔ یا میں نے خود ہی اپنے آپ کو پھندے میں پھنسا لیا۔ وہ جھٹ بولی مگر قائدہ تو لڑکا ہے، جب شاہدہ لڑکی ہے تو قائدہ اور فائدہ لڑکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاہدہ تو آتی ہے اور قائدہ پڑھایا جاتا ہے، اور فائدہ بھی ہوتی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے پھر کسیانی ہنسی اور بولا دیکھو یہ تو ہاں ذرا زیادتی ہو گئی ہے، مگر سنو، قاعدہ کی جمع قواعد کو مؤنث بنا دیا۔ وہ فوراً بولی قواعد بن جاتے ہیں یا بن جاتی ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ قواعد کو قاعدہ کے بدلے میں لڑکی بنایا گیا ہے۔ میں نے سنجیدگی قائم رکھنے کے لیے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ سن کر یا پڑھ کر اس کی آواز سے محسوس ہو جاتا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ اس نے اپنی چلائی، کہنے لگی مجھے تو درد لڑکی لگتی ہے۔ میں نے پیچھا چھڑانے کو کہا ہاں چلو تم یوں ہی کہو، تم یوں ہی بول دیا کرو، اور لوگ بھی بولتے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ مگر یاد رکھو کہ مذکر مؤنث کے کچھ واضح علامتیں ہیں۔ مثلاً یہ پر ختم ہونے والے لفظ تم دیکھو گی کہ مؤنث ہوں گے، اور الف پر ختم ہونے والے لفظ مذکر، جیسے امی ابا، نانی نانا، مرغی مرغا، کنگھی کنگھا، بکری بکرا، تمہاری چچی اور میں تمہارا چچا۔
تہمینہ پھر سوچ میں پڑ گئی، بے حد حجتی واقع ہوئی ہے. بولی کہ بھائی کو بھائی کہنا تو غلط ہوگا، بھا کہا کروں، اور آپا کو آپی. یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہے کہ دھوبن کو دھوبی اور دھوبی کو دھوبا کہنا پڑے گا. میں نے بات کا رخ بدلنے کو کہا، دیکھو بعض لفظوں میں جو آخر میں یہ آتی ہے یہ ان کے پیشے کو ظاہر کرتی ہے، جیسے دھوبی، درزی، نائی، قصائی، کبابی. بولی تو یہ سب آپ کے حساب سے مؤنث ہیں اور ماما، آیا مذکر. تو آیا آئی کہ آیا آیا؟ وہ پھندے پہ پھندا ڈالے جا رہی تھی اور میں پھنستا جا رہا تھا. میں نے کہا کہ مجھے ایک بڑا ضروری کام یاد آ گیا ہے، چلو ہم تم کو بعد میں اس بارے میں سمجھائیں گے.